بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو علم دین عطا فرمایا اور دین عطا فرمایا، اس میں ہماری زندگی کے تمام مسائل اور مشکلات کا حل رکھا ہے۔ ہماری بڑی پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان دین اسلام سے استفادہ نہیں کرتا، اس سے رہنمائی نہیں لیتا کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کس طریقے سے کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے۔ یہ سب چیزیں دین کے اندر لکھی ہوئی ہیں، لیکن ایک مسلمان صرف اپنی عقل استعمال کرتا ہے اور اس وجہ سے بہت سی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، صرف عقل رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر صرف عقل اور ذہن اور دل و دماغ رہنمائی کے لیے کافی ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم نازل نہ فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاکھوں حدیث نہ ہوتی، بلکہ ہر شخص سے یہ کہہ دیا جاتا کہ جس کام کو جیسے اس کا دل کرے وہ کر لے۔ ایسے نہیں کیا گیا، بلکہ ہمیں فرمایا گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ تم اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو۔ ایک اور آیت میں فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے تم اس کی اتباع اور پیروی کرو۔ بعض مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ میں دین پر عمل کر رہا ہوں، کر بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس پورا علم نہیں ہوتا۔ وہ ناقص علم یا مجمل آیات، مجمل احادیث پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، تفصیلات ان کے پاس نہیں ہوتی۔ مثلا کسی آدمی نے رشتہ کرنا ہے یا کوئی بڑا معاملہ کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس مسلمان کے ذہن میں صرف یہ بات ہوتی ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے کام کر لو، یا استخارہ کر لو، رشتہ کرنا ہے، بڑا سفر کرنا ہے، کوئی چیز خریدنی ہے، استخارہ کر لیں، اور استخارہ کرنے کے بعد وہ کام کر لیں۔ امت میں عام رجحان یہی ہے۔ استخارہ کے لیے بعض لوگ پرچی ڈالتے ہیں، بعض لوگ ٹاسک کرتے ہیں، تو اس کے بعد وہ کام کر لیتے ہیں، جبکہ یہ مکمل تفصیل نہیں ہے اس کے بارے میں۔ اس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، حضور کو فرمایا کہ آپ صحابہ سے مشورہ کریں، تو آپ ہر معاملے میں، اہم معاملے میں صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ مشورہ دیکھیں بڑا اہم رکن ہے اور بہت اہم چیز ہے کہ آدمی جو کام کرنا چاہے اس کام کے ماہر سے اور مخلص سے مشورہ کرے، اس کام کا ماہر بھی ہو، مخلص بھی ہو، اس سے مشورہ کیا جائے۔ اگر مشورے میں بات بالکل کلیئر ہو جائے کہ یہ کام مفید ہے، کر لینا چاہیے، پھر آدمی وہ کام اس کو طے کرے، پھر استخارہ کرے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم وہی کام کرو تمہیں جس کا انجام اچھا نظر آئے۔ یہ دیکھیں واضح آپ کا ارشاد ہے۔ استخارہ سے پہلے یہ دو کام کرنے کے ہیں، لیکن جس کے پاس علم ہوگا تو یہ کرے گا، علم نہیں ہے تو وہ ایسا نہیں کرے گا۔ تو زندگی کے ہر شعبے میں اسی طرح ہماری مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں کہ لوگ پھر جب نقصان ہوتا ہے تو علم نہیں ہوتا تو مسلمان یہ نہیں سوچتا کہ یہ نقصان کس وجہ سے ہوا ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ تقدیر میں ایسے لکھا ہوا تھا، اللہ کو ایسے منظور تھا، اس لیے یہ نقصان ہو گیا ہے۔ تو اللہ نے کیوں تقدیر میں لکھا ایسے، اور کیوں اللہ کو منظور ہوا، انسان یہ نہیں دیکھتا۔ اس بارے میں قرآن کریم کی آیت ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو تمہیں اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، جو تمہیں برائی پہنچتی ہے وہ اپنی ذات کی طرف سے پہنچتی ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ نقصان ہو جائے تو انسان ساتھ یہ بھی سوچے کہ دنیا دارالاسباب ہے، سبب کے درجے میں اس کی وجہ کیا بنی۔ مثلا ایک آدمی بلڈنگ تعمیر کرتا ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ بلڈنگ خراب ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے، دراڑیں پڑ جاتی ہیں، تو وہ یہ تو نہیں کہتا کہ جی اللہ کو ایسا منظور تھا، بلکہ وہ دیکھتا ہے کہاں کمی کوتاہی ہوئی ہے، بنیاد صحیح نہیں ڈالی گئی، مٹیریل صحیح نہیں تھا، مستری قابل نہیں تھا، کیا وجہ تھی۔ اور جس آدمی کا اس آیت پر یقین ہوگا اور یہ بات آیت علم میں ہوگی تو بلڈنگ تعمیر کرنے سے پہلے اچھا مستری بھی تلاش کرے گا، مٹیریل بھی اچھا لگائے گا، اور وہ سارے کام درست طریقے سے کرنے کی کوشش کرے گا۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت اس سلسلے میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ہمارے لیے راستے میں جدوجہد اور کوشش کریں گے اپنے راستے میں انہیں کو دکھائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا جدوجہد اور کوشش بھی ضروری ہے۔
صرف تقدیر پر یقین کر کے جد و جہد نہ کرنا، کوشش نہ کرنا، ناقص کوشش کرنا، غلط کوشش کرنا، غلط راستہ اختیار کر لینا درست نہیں ہے۔ اس لیے بنیادی ضرورت اس بات کی ہے کہ نمبر ایک، جب بھی کوئی مسلمان کوئی اہم کام کرنا چاہے تو اس کے بارے میں کسی قابل عالم دین سے مشورہ کرے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اس بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات اور ہدایات میرے لیے کیا ہیں۔ ایک تو یہ ضروری ہے، اور یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ صحابہ کرام کا اللہ کے نبی نے ذہن یہی بنایا تھا کہ وہ ہر اہم معاملے سے پہلے یہ دیکھتے تھے کہ اس بارے میں دین کی تعلیم کیا ہے، اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، اس کے بارے میں دین کی تعلیمات کیا ہیں۔ تو دین کا مطلب میں نے بتا دیا کہ اللہ رسول کی تعلیمات۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مولوی صاحب سے ہم پوچھیں اور ان کی رائے لیں، تو مولوی صاحب بھی اللہ رسول کی بات بتاتے ہیں، ان سے ہی پوچھ لیا جائے کہ جی آپ مجھے اللہ رسول کی تعلیمات بتائیں، اس بارے میں قرآن کی آیت کیا کہتی ہے، احادیث کیا کہتی ہیں، اور اسی طرح علماء نے کیا لکھا ہے۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ صحابہ کرام ہر معاملے میں ایسے ہی کرتے تھے کہ اللہ رسول نے اس بارے میں کیا فرمایا۔ تو ہمارے ذہن کمزور ہیں، عقلیں ناقص ہیں، رائے کمزور ہوتی ہے، لیکن جو اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہیں وہ اتھینٹک ہوتی ہیں، معتبر ہوتی ہیں، مستند ہوتی ہیں، مفید ہوتی ہیں، ہمیں ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اگر ان سے استفادہ کریں گے تو انشاءاللہ ہماری مشکلات آسان ہو جائیں گی اور ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو مشکلات انسان کی آسان نہیں ہوتی۔ انسان سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ نقصان لکھا ہوا تھا، جبکہ اس نقصان میں اپنی کوتاہی اس کی ہوتی ہے، اس کی کم علمی کا دخل ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہر مسلمان کا کسی نہ کسی دینی سلسلے سے اور کسی معتبر دینی شخصیت سے، معتبر سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کا علم بھی مضبوط ہو، باعمل بھی ہوں، تو ان سے ان کا مستقل رابطہ ہونا چاہیے، انس ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ اگر انس ان سے ہوگا، محبت ہوگی، ان پر اعتماد ہوگا تو انسان ان سے دین سیکھے گا۔ آج بھی آپ جتنی بھی معروف دینی شخصیات ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، وہ کسی صحیح دینی سلسلے سے منسلک ہیں۔ نمبر دو، کسی شخصیت سے منسلک ہیں، کسی معتبر دینی شخصیت سے منسلک ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ترقی ہوتی رہی دینی لحاظ سے، اور وہ آج وہ دینی، علمی، عملی لحاظ سے بہت بلندی پہنچ گئے۔ اس لیے کوئی مسلمان بھی دین سے بے نیاز نہیں ہے، اور ایسا نہیں کہ اس دین کی ضرورت نہ ہو، اللہ رسول کی تعلیمات کی ضرورت نہ ہو، کوئی ایسا نہیں ہے۔ ہم دین کے محتاج ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے محتاج ہو۔ سارے اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے قانون کے محتاج ہیں، اللہ کی ہدایات کے محتاج ہیں، اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے ہم محتاج ہیں۔ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت پہلے دیکھیں عرب کے حالات کیا تھے، لوگوں کے حالات کیا تھے، معاشی حالات، معاشرتی حالات، اخلاقی، خاندانی، گھریلو حالات کیسے تھے۔ اللہ کے نبی تشریف لائے اور لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات عمل کرنا شروع کیا تو معاشرے کے برے لوگ صحابہ کرام بن گئے، بت پرستوں کی اولاد وہ امت کے نمونہ اور معیار بن گئی۔ تو اس لیے دین بڑی عظیم چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلم تسلم، تم صحیح معنی میں اسلام کو سمجھ کے عمل کر لو، تمہیں سلامتی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔